ایک کالر ہے ہمارے پاس، ویٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم کالر، یو آر لائیو ان دی شو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بہت بہت شکریہ، آپ لوگ اتنا سا پروگرام پیش کر رہے ہیں. جی یو آر ویلکم. ایک رہنمائی چاہیے تھی کہ ایسے یہاں ویسٹرن کنٹریز میں جب ڈیورس ہوتی ہے تو یہاں پہ عورتوں کو کافی فیسلٹیز ملتی ہیں، جیسے وہ ایلیمونی دیتا ہے، چائلڈ سپورٹ ملتی ہیں اگر بچے ہوں، ایسے ہاف ڈیوائڈ ہوتے ہیں، گھر بھی ہاف ڈیوائڈ ہوتا ہے. تو اسلام میں اس کے متعلق کیا ہے عورت کے لیے، کہ اسلام میں کیا ڈیورس کے بعد عورت کو کیا سیکورٹی ملتی ہے، اسلام میں کیا شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، جیسے یہاں کے قانون ان جنرل ایسے بھی. بیوٹیفل کوشچن، تھینک یو سو مچ کالر. مفتی صاحب کیا ہے اسلامی نقطہ نظر؟ کیا ویسٹرن نقطہ نظر صحیح ہے یا ہمارا صرف مہر کا نقطہ نظر، مہر دیا اس کے بعد فارغ کر دیا، نہ بچوں کو لک آفٹر کیا، نہ سابق بیوی کو لک آفٹر کیا؟ کیا اسلامی نقطہ نظر اس بارے میں؟ بہت بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ایک وقت تھا کہ جس میں آپ کو پتا ہے نان، نفقہ، سکنا یہ سب شوہر کے ذمے ہیں، اور عورت گھرداری کو سنبھالتی تھی، گھر میں رہتی تھی، بچے پالتی تھی، اور شوہر جو ہے سارا دن مزدوری بار کرتا. اور آج تک مشرقی دنیا کا یہ رواج و مزاج چلا آ رہا ہے، اور اسلام میں یہ پریکٹس چلی آ رہی ہے آج تک. تو بیوی گھر میں اور شوہر سارا کماتا ہے، لہٰذا شوہر اپنے محنت کی کمائی سے گھر بھی بنا رہا ہے، دکانیں بنا رہا ہے، بینک بیلنس بنا رہا ہے، اور بیوی کا نان، نفقہ، سکنا سب چیزیں پوری کر رہا ہے. اب اگر طلاق ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ جو کچھ اس نے بنایا ہے اس کے اندر بیوی کا تو کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے. بیوی نے تو جو گھرداری سنبھالی اس کو ملتا بھی رہا، اور یہ کہ مہر جو متعین کر دیا گیا ہے مہر اس کو مل جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے اسلام نے انکریج کیا ہے کہ تحفہ تحائف، کپڑا لتا جو ہے تحفہ تحائف زیادہ سے زیادہ اس کو دے دو، جو تحفہ آلریڈی اس کو دے چکے ہو زیور وغیرہ وہ واپس نہ لو. تو اس طرح کی زیادہ سے زیادہ اس کو دینے کی جو ترغیب دی دین اسلام نے. لیکن جو کچھ اس نے بنایا کہ اس کی پراپرٹی بھی ہاف ہو جائے، وہ بھی ہاف ہو جائے، وہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس عورت کا کوئی پارٹیسپیٹ اس کے ساتھ نہیں ہے. لیکن اب رہا سوال آج کی عورت، کہ آج کی عورت جو ہے وہ اس کا پارٹیسپیٹ چونکہ اس کی پوری جائیداد اور پراپرٹی میں ہے، کہ اس لیے کہ وہ بھی جاب کر رہی ہے، یہ بھی جاب کر رہا ہے، بیوی بھی ڈاکٹر ہے، میاں بھی انجینئر ہے، دونوں کما رہے ہیں، دونوں کا کریڈٹ استعمال ہو رہا ہے، دونوں کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے. اس لیے یہاں کی کورٹ بھی آپ نے دیکھا وہ بھی دیکھتی ہے کہ کتنے سال پرانی شادی ہے، 7 سال 7 ایئر ہو گئے، اتنے سال ہو گئے. ہاں اب اس کا مطلب ہے کہ اس کی پوری جو کچھ بنائی اس میں اس عورت کا کوئی حصہ ہے، لہذا پھر وہ اس کے مطابق ڈیوائڈ کرتی ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے. اسی طریقے سے ہر جب وہ اسٹیٹس کے اندر ڈفرنٹ قانون بنے ہوئے ہیں. تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہے کہ جس میں عورت کی ساری محنت بھی اس کی ساری پراپرٹی بھی اس میں شامل ہے، تو بے شک اسلام بھی یقیناً اس کو ڈفرینشیٹ کرے گا کہ یہ جو مکان بنایا ہے اس میں آدھی پیسے اس کے لگے، آدھے اس کے لگے، لہٰذا جب طلاق ہوئی ہے تو وہ ڈیوائڈ اسلام بھی کر کے دے گا. ایسا نہیں کہ وہ ظلم کی تعلیم دے.